السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری سٹوری ہے محبت اور انتقام۔ ایک رات بچی ادھر سو جائے گی تو کون سی آفت آ جائے گی۔ اس رات جب زارا بھائی سے ملنے آئی تو ان کے فرار ہونے کا منصوبہ پکا تھا۔ زارا نے کہا کہ کل کا انتظار کیوں، آج ہی بھاگ چلتے ہیں، کیونکہ تمہاری بہن غلطی سے ابا کی بیل گاڑی پر چڑھ بیٹھی تھی، وہ اب ہمارے گھر ہے، کل تک واپس تمہارے یہاں پہنچ جائے گی۔ آج ہی سب طرف شور مچوا دو کہ زارا کے بھائیوں نے ہماری بہن وزیرہ کو دشمنی کی وجہ سے اغوا کر لیا ہے، اسی سبب حساب برابر کرنے کو ہم نے بھی ان کی لڑکی اٹھائی ہے، یہ بات بھی پھیلا دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے میرا ہاتھ میرے باپ سے مانگا تھا اور اس بات کو انہوں نے بے عزتی خیال کیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی۔ یہ جان کر بھی کیوں وہ رشتہ طلب کرنے کو آئے جب گاؤں میں یہ ایک معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک عورت کا دیا ہوا مشورہ تھا اور دیہات والوں کا کہنا تھا کہ مردوں کو عورتوں کے مشورے نہ ماننے چاہیے کیونکہ وہ کم عقل ہوتی ہے، مگر میرے بھائی کی عقل پر تو زارا کی محبت پردہ بن کر چھا چکی تھی۔ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا تو گویا اندھا تھا، زارا اس کی دید بن چکی تھی، وہ بہرا تھا کہ زارا ہی اس کی سماعت تھی۔ اس نے زارا کی بات مان لی اور اپنی معصوم بہن کے بارے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا بنے گا اگر زارا کے باپ نے انتقاماً وزیرہ کو نہ لٹایا، ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ فاضل نے آ کر بتایا کہ زارا اور عادل اب ہماری دنیا سے دور نکل گئے ہیں، وہ گاؤں پار کر کے کسی دوست کے گاؤں چلے گئے ہیں جس نے یہ خبر فاضل کو دی۔ اس نے گاؤں کا نام نہیں بتایا کہ جدھر وہ گئے تھے، اس لیے وہ ان کے تعاقب میں نہیں جا سکا۔ صبح یہ بات طرف پھیل گئی کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کی لڑکیاں اغوا کر لی ہیں۔ کچھ سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد میرا باپ زارا کے بابا کے پاس گیا اور کہا کہ اپنی لڑکی کے بدلے تم ایک نہیں بلکہ اپنے دونوں لڑکوں کے لیے میری دونوں بیٹیاں لے لو، مگر دشمنی ختم کر دو۔ مگر زارا کا باپ اور بھائی اس بدلے پر بھی راضی نہ ہوئے کیونکہ وہی نہیں، ان کی اغوا شدہ بیٹی کا منگیتر اس کا باپ اور بھائی بھی عادل کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے کہ انہوں نے اس امر کو اپنی بے عزتی خیال کیا تھا۔ عادل ان کی ہونے والی بہو اور منگیتر کو اٹھا لے گیا تھا۔ زارا کا باپ تو شاید مان بھی جاتا مگر اس کا بھائی اور بھتیجے زہریلے نانگوں کی طرح پھنکا رہے تھے۔ زارا کے باپ نے اس الزام کو بھی رد کر دیا تھا کہ اس نے وزیرہ کو اغوا کیا ہے، یہ تو خود ہی اس کی بیل گاڑی میں گھس بیٹھی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ایک تو ہماری لڑکی کو اغوا کیا ہے، اوپر سے وزیرہ کو اغوا کرنے کا جھوٹا الزام بھی یہ ہم ہی پر دھر رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو ان کو رات ہی کو اطلاع کرا دی تھی کہ بچی ہمارے پاس ہے۔ ابا کہتے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اکبر مگر لب سیے تھا کیونکہ اس نے واقعی اطلاع نہ پہنچائی اور بیچ رستے سے لوٹ آیا اور اب اس معاملے پر لب کشائی سے گریزاں تھا۔ تبھی معاملہ اور بھی گمبھیر ہو گیا۔ عادل اور زارا تو نہ جانے دنیا کے کس پوشیدہ کونے میں جا چھپے تھے، مگر ادھر کوہرام مچا ہوا تھا۔ زارا کے باپ نے دھمکی دی اگر اس کی لڑکی کو واپس نہ کیا گیا تو وہ قتل و غیرت کا بازار گرم کر دیں گے۔ فاضل بھائی اس شخص کے پاس گیا جس کو اس سارے معاملے کا علم تھا۔ میرے بھائی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ بے شک تم عادل کے دوست ہو مگر میرے بھی تو دوست ہو، تم کو رب کا واسطہ اتنا بتا دو کہ یہ دونوں کہاں چھپے ہیں، ورنہ جانتے ہو کہ کیا نتیجہ ہوگا، دونوں طرف کے مرد مریں گے، خون خرابہ ہوا تو پھر اس کے حد نہ رہے گی۔ اس نے بھائی کو بتا دیا کہ وہ لوگ کہاں چھپے ہیں۔ فاضل بھائی وہاں گیا، عادل اور زورا کی منت کی کہ واپس چلو تاکہ مسئلہ صلح صفائی سے حل ہو، ورنہ وہاں کلہاڑیاں چل پڑیں گی اور معصوم وزیرہ بھی واپس نہ کی جائے گی۔ عادل نے کہا فاضل عقل کے ناخن لو، وہ تو یوں بھی قتل وغیرہ پر تلے ہیں، وہ بپھرے ہوئے ہیں، جو مرنے مارنے پر تلے ہوں تو ہم ان زخمی شیروں کی کچھار میں کیوں جائیں۔ میں ان کو جانتا ہوں کہ اب خون خرابہ ہوگا ہی، یہ زہرا کو بھی واپس لے جائیں گے اور ہماری بہن کو بھی نہیں لوٹائیں گے۔ منت سماجت سے کوئی بات نہ بنی اور فاضل مایوس لوٹ آیا۔ ابا نے پولیس انسپکٹر سے رابطہ کیا کہ ہماری کم سن بچی انہوں نے اغوا کی ہے اور اب ہماری جانوں کے در پہ ہے، جبکہ ان کی لڑکی بالغ ہے اور اپنی مرضی اور خوشی سے ہمارے لڑکے کے ساتھ گھر سے گئی ہے۔ ان کو برآمد کر کے لڑکی کا بیان لیا جائے تاکہ ہماری کم سن بچی ہم کو واپس مل جائے۔ پولیس حرکت میں آ گئی، زارا کو برآمد کر کے
عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے عادل کے ساتھ گئی تھی، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا، مجھے میرے ورثہ کے حوالے نہ کیا جائے ورنہ وہ مجھ کو مار دیں گے، بہتر ہے کہ پھر جہاں مجھے عدالت میں ہی مار دیا جائے۔ ہم شادی کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور اب ہم نے نکاح بھی پڑھوایا ہے۔ عادل میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، سو ہمیں ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور تحفظ بھی دیا جائے۔ نکاح نامہ دیکھنے کے بعد عدالت نے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے والد اور فاضل بھائی کے ہمراہ عدالت سے نکلے اور گھر کی طرف چلے، مگر راستے میں ہی زارا اور اس کے مگیتر کے بھائیوں نے ان کو آ لیا۔ یہ تین تھے، تینوں میں سے ایک یعنی زارا تو مقابلہ نہ کر سکتی تھی، گویا دو کے مقابلے میں اس طرف سے 5 مرد تھے۔ انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور عادل سے کہا، سیدھے سنبھاؤ لڑکی ہم کو واپس کر دو، تم گھر لے جا کر بھی مار دو گے، مجھے یہیں مار دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور زبردستی اس کو لے جانا چاہا۔ وہ عادل سے یوں لپٹ گئی کہ جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ تب غضب ناک ہو کر اس کے بھائی اور مگیتر کے بھائی مل کر ان پر ٹوٹ پڑے اور کلہڑیوں کے وار سے ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ فاضل کو مردہ جان کر وہ چھوڑ گئے جبکہ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ زارا کے بھائیوں اور دیگر اس کا ساتھ دینے والوں کو عمر قید ہو گئی، مگر اس قصے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے میری بہن وزیروں کو نہ لٹایا۔ ابا نے بھی آئندہ کی دشمنی اور خون خرابے سے بچنے کو چوپ سادھ لی۔ یوں 6 سالہ معصوم کا نکاح انہوں نے بعد میں زارا کے اسی 40 سالہ قاتل بھائی سے کر دیا جس نے میرے ویر عادل اور اپنی بہن زارا کا کام تمام کیا تھا۔ وزیرہ اب بھی اسی قاتل کی بیوی ہے اور باپ دشمنی ختم کرنے کو جب تک جیا خاموش رہا۔ اس محبت کے خونی کھیل میں سب سے بڑی سزا وزیرہ کو ملی جو اس داستان میں سب سے زیادہ معصوم اور بے قصور تھی۔ سچ ہے کہ کھیتوں میں اگر سبز پتے اور سرخ پھول ہو تو داستانیں لہو رنگ ہوتی ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔